یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رفقائے محترم، آپ کے دل ہیں، آپ کے دلوں میں خواہشات کا ایک جہان آباد ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ دلوں کی خواہش دلوں کی پاکیزگی کے مطابق ہوتی ہے۔ ابو بکر کے دل کی خواہش کا معیار، جناب عمر کی دل کی خواہش کا معیار، میرے اور آپ کے دل کی خواہش کا معیار یکساں نہیں ہو سکتا، لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کا معیار، اس کا آپ اندازہ لگائیں وہ کیسا معیار ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک خواہش تھی جی، جس کا انہوں نے برملا اظہار فرمایا کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہر فرد کو سورہ یاسین یاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین یاد ہو، جس کے چند آیات کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیوں یاد ہو، کیوں میری امت کا ہر فرد سورہ یاسین کو یاد کرے؟ اس لیے یاد کرے کہ جو شخص سورہ یاسین کو ہر روز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت کا ہر فرد سورہ یاسین کو پڑھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں سورہ یاسین کو بھی سنا تھا اور سورہ طٰہٰ کو بھی سنا تھا اور جھوم اٹھے تھے، اور پھر وہ کہنے لگے تھے کہ خوش قسمت ہے وہ ہستی جس کے اوپر یہ کلام نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کلام کو یاد کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کلام کے ذکر سے تر رہیں گے۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کو پڑھا اور سورہ طٰہٰ کو پڑھا۔ یہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجلس میں تھے۔ آپ نے فرمایا میرے عزیزو، تمہیں پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 فرشتے اتارے۔ یعنی جب سورہ بقرہ نازل ہوئی ایک آیت کے ساتھ اللہ کے 80 فرشتے آتے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کے ساتھ آیت الکرسی کو اللہ پاک نے اپنے عرش کے نیچے سے علیحدہ کر کے سورہ بقرہ کے ساتھ ملایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کا کوہان ہے، اوپر والی جگہ ہے، اور سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو